عابد صاحب یہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ صدر صاحب نے جلدی رسپانس کیوں نہیں دیا, اتنے گھنٹے بعد انہیں کیوں خیال آیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات صدر مملکت کے بارے میں کر رہے ہیں, کسی صحافی کے بارے میں نہیں کر رہے کہ جس کے کمرے میں 4-5 ٹی وی لگے ہوں, وہ ہر وقت موبائل اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد مانیٹرنگ کر رہا ہو. تو ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب صدر مملکت کے علم میں جب بھی یہ بات آئی اور فراڈ جو ہے خاص طور پر جو مس ریپرزنٹیشن ہے, یہ اس وقت شروع ہوتی ہے, اس کا احساس اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر کوئی جعلی نوٹ دے دے اور آپ اس کو نہ پہچان پائیں اور 4 دن بعد آپ اس کو خرچ کرنے جائیں تو آپ کو جو بندہ نوٹوں سے ڈیل کرتا ہے یا بینک کا ٹیلر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جعلی نوٹ ہے, آپ کو چوتھے دن پتہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو جس کے پاس نوٹ تھا اس کے اوپر بے وقوفی کا حکم لگا دیا جائے, یا یہ کہا جائے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ نوٹ جعلی کیسے ہیں, اس کو مشین ساتھ لے کے پھرنی چاہیے تھی. یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے. فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا ایک یہ اس میں تاخیر ہو گئی, تاخیر نہیں ہوئی, 5 منٹ پہلے کر دیتے 10 منٹ بعد میں کیوں کر دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیز جو جوہر معاملے کے جوہر پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا معافی کیوں مانگ رہے ہیں صدر صاحب, کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ ان کے منصب کا تقاضا, وہ تو کاروائی تو شروع کر دی نا, کاروائی تو شروع کر دی صدر مملکت نے. وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے سیکریٹری صاحب کو انہوں نے کہا کہ ان کے جو پرنسپل سیکریٹری ان کو بدل دیا جائے. دیکھیے جو صدر صاحب کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کے بارے میں جو میں نے ادھر ادھر معلوم کیا ہے, ان کے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ بڑے وقار احمد صاحب بڑے قاعدے کے آدمی, سیکریٹریٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے, اور ایسے شخص ہیں جو ظاہر 22ویں گریڈ میں پہنچے ہیں تو ساری زندگی انہوں نے اس طرح گزاری کہ گھر کے اپنے اخراجات بھی کنٹرول میں رکھے. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بندہ گھر کے اخراجات کے بارے میں سرکاری افسر بڑے سرکاری افسر بھی پروپینسٹی ہوتی ہے. خیر اینی ویز, تو انہوں نے ایک ایماندار آدمی کی شہرت ہے ان کے. وقار صاحب کے بارے اور پھر سیکریٹریٹ گروپ کے ہیں, یعنی کام ہی یہ ہے کہ قاعدے ضابطے کا دھیان رکھنا ہے, تو قاعدے ضابطے کا دھیان رکھنے والے آدمی ہیں. اب صدر مملکت اور ان کے درمیان کیا کمیونیکیشن گیپ ہے؟ اب یہاں پر سوال ہیں 2. ایک یہ ہے کہ صدر مملکت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو مس ریپرزینٹ کیا گیا, یعنی ان کو جعلی نوٹ دیا گیا. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے. اچھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کسی بھی ملک کے سیٹ اپ میں آپ اس کے اعلیٰ ترین عہدے دار کی ہدایت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے بڑا آئینی عہدہ. اور آئینی عہدہ بھی کیسا, جب ہم آئینی عہدہ کہتے ہیں نا تو ہم بعض اوقات ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریبی نوعیت کا ہے, کہ بس صدر صاحب آئیں گے اور ترانہ بجے گا, تقریب میں شرکت کریں گے, چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے پاکستان میں کسی بھی سرکاری عہدے دار سے کوئی بھی سوال پوچھ سکیں. اچھا, یہ ان کا اختیار ہے. اس میں ان کے اختیار پہ کوئی قدغن نہیں. حکومت کا یہ فرض ہے کہ صدر صاحب کو پوسٹڈ رکھے, یعنی ہر اہم اقدام جو ہے وہ صدر صاحب کو بتایا جائے. صدر صاحب یعنی ہر بل جو ہے جب اسے قانون ہر بل نہیں, ہر انتظامی قدم. اچھا اوکے. صدر صاحب کا یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی انتظامی حکم کے بارے میں کہیں کہ کابینہ یا وزیر اعظم کو کہ آپ دوبارہ اس پہ غور کریں, تو وہ پھر دوبارہ بیٹھیں گے, اجلاس ہوگا, پھر بیٹھیں گے, پھر بحث کریں گے, پھر کہیں گے صدر صاحب ہم اب متفق ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اسی طرح یہ واحد شخص ہے صدر کے عہدے پر بیٹھا ہوا, جو یہ واحد عہدے دار ہے جو اگر پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پہ کوئی قانون منظور کر دے تو اس کو پھر بھی واپس بھیج سکتا ہے کہ پارلیمنٹ آپ دوبارہ بیٹھیں. اچھا اب یہ اتنا بڑا اختیار ہے. اب اس اختیار کے استعمال میں بیچ میں ان کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا ریاستی نظم جو ہے وہ خطرے میں آ گیا. اب وقار احمد صاحب کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نہ بتایا ہو. وقار احمد صاحب کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بر وقت صدر کو یاد نہ دلایا ہو. انہوں نے یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کو کہا ہو کہ جاؤ صدر صاحب کو بتاؤ, انہوں نے نہ بتایا ہو. اچھا صدر صاحب کا آفس بریچ ہوا. مثال کے طور پہ اگر صدر مملکت کا یہ اختیار ہے کہ جیسا کہ ہے کہ وہ کسی قانون کو واپس بھیج سکتا ہے, کسی بل کو,
तो सेक्रेटरी साहब अगर ये करें कि उन्होंने तो सदर साहब ने कहा कि वापस भेज दो, लेकिन सेक्रेटरी साहब इसके बरक्स हुक्म जारी कर दें, तो इसका मतलब है उन्होंने मिस कम्युनिकेशन की। सदर का हुक्म, उसकी हुक्म उदूली हुई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है सदर साहब ने कोई जब वापस करने का कहा तो सिर्फ जबानी तौर पे कह दिया, कोई तहरीरी एतराज साथ नहीं दिया। सदर साहब के पास ये दो रास्ते होते हैं, या तो बिल मंजूर कर लें या फिर तहरीरी एतराज के साथ वापस भेजें, कोई तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 75 उन्हें देता नहीं। देखिए ये बात समझ लीजिए कि सदर, अगेन मैंने आपको अर्ज किया ना कि सदर मुमलिकत के बारे में बात हो रही है, और जिनका कम लोगों का एतराज बता और जिनके साथ कम तरीन ओहदा जो है वो एक 22वें ग्रेड का अफसर है, ठीक है ना, कोई छोटा ओहदा तो नहीं। अच्छा, अब सदर साहब का पूरा स्टाफ होता है, सदर साहब ने ये तो नहीं करना ना कि पहले कच्ची पेंसिल से लिखें, ठीक है, फिर उसको मिटाएं, फिर एक मजलिस मुशावरत बुलाएं, फिर उसमें वो पेश करें मुसवदा, और उसके बाद फिर उसको कहें कि अच्छा तुम पक्की पेंसिल पे कार्बन कॉपी के साथ लिख के लेके आओ, उसको फिर पढ़ें। ये नहीं होता। सदर मुमलिकत को, पाकिस्तान के पहले सदर मुमलिकत तो नहीं है डॉक्टर आरिफ अलवी, एक सिस्टम चला आ रहा है ना, जो वाकया 75 साल में नहीं हुआ वो आज हो रहा है, तो क्या है सदर साहब से इसका मतलब है, तो मुतालबा किया जा रहा है। पहले कभी किसी सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया? देखिए जो ये एक पॉलिटिकल बात है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि सदर साहब इस्तीफा दे या ना दे, या सदर साहब के किसी भी इक़दाम के या उनके ट्वीट के मनफी या मस्बत सियासी असरात क्या हो सकते हैं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।